ہماری عقائد کے اندر بھی نہیں ہے۔ فلسفے اور عقائد کے ماہرین فن تو اس مشکل کو حل کر چکے ہیں۔ اصلی مشکل ہماری اور آپ کی عام زندگی کے اندر ہے، روزمرہ کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ کہ روزمرہ کی زندگی میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میرے اور آپ کی خلقت کا ہدف کیا قرار پاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا سوال جو مجھے اور آپ سے کرنا چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مقصد خلقت کو کس حد تک حاصل کر پائے اور کس حد تک اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیے مولا امیر المومنین کے ایک کلام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت وہ چیز ہوتی ہے جس کو وہ انسان اپنے اندر سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ اس جملے پر جتنا غور فرماتے جائیے آپ کو ایک انسان کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ ہر چیز کی قیمت لگتی ہے۔ آپ تصور فرمائیے اگر میں آپ کے سامنے مائک لے کر آؤں اور آپ سے پوچھوں اس کی قیمت کتنی ہے تو آپ یقیناً روپے میں اس کی قیمت بیان کریں گے، اس کی قیمت اتنے روپے ہے۔ بعض چیزوں کی قیمت طے کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ ہم کسی سے پوچھیں اس انسان کی کتنی قیمت ہے، یہ بہت سخت کام ہے۔ کیسے طے کیا جا سکتا ہے کسی انسان کی قیمت کتنی ہے؟ اگر کوئی کہے کروڑوں روپے ہے تو کروڑوں روپے سے بھی زیادہ ہے۔ ممکن ہے کسی کے نزدیک کسی انسان کی قیمت ایک جانور کے برابر بھی نہ رہے، یہ علیحدہ معاملہ ہے، ورنہ اصل میں اگر کوئی دریافت کرے کہ انسان کی قیمت کتنی ہے، میں اور آپ قیمت تعین نہیں کر سکتے۔ مولا نے ایک طریقہ کار فرما دیا۔ مولا نے فرمایا جا کر دیکھو اس آدمی کو اپنے اندر سب سے اچھی چیز کیا لگ رہی ہے، یہی اس کی قیمت ہے۔ اب بہت حکمت کے ساتھ آپ کو اس جملے کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ انتہائی سادگی کے باوجود یہ جملہ وسیع جملہ ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کسی شخص کو اپنی ذات میں جو چیز سب سے خوبصورت لگے یہ اس آدمی کی قیمت ہے۔ مثلا بس مثالوں سے شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے آبادی کے کسی جوان کو اپنا چہرہ بہت خوبصورت لگے، اس سے پوچھا جائے تمہارے اندر کیا چیز سب سے اچھی ہے، اے میرا چہرہ۔ اس آدمی کی قیمت کیا ہے؟ اس کا چہرہ، بس۔ اچھا پوچھئے یہ قیمت کیسی قیمت ہے؟ ہم کہیں گے یہ قیمت خاک ہے، یہ قیمت مٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی جائے گی اس کا خوبصورت چہرہ مان پڑتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب مرے گا تو قبر میں لٹا دیا جائے گا اور خاک مل جائے گا۔ اس کی قیمت خاک ہے۔ ممکن ہے میرا جیسا کوئی انسان جو تھوڑی سی مجلس پڑھنے کی وجہ سے اس ذوق میں مبتلا ہو جائے کہ 4 لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں، اس سے پوچھا جائے تمہاری قیمت کتنی ہے تو ممکن ہے گھمنڈ کے ساتھ کہے پورے پاکستان میں میرا نام ہے۔ کتنی قیمت بنی اس کی؟ اس کا نام اس کی قیمت ہے۔ کتنے عرصے چلے گا؟ موت پر ختم۔ اور خدا کتنے ہی شہرت مند اور عزت داروں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے شہرت حاصل کرنے والے آئے جو مختصر سی غلطیوں کے نتیجے میں رسوا ہو گئے معاشرے کے اندر، معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی اس کو اپنی قیمت بنائے، کتنی قیمت ہے یہ؟ 20 سال کے لیے، 25 سال کے لیے، پھر دوبارہ خاک، اور خاک ہونے کے بعد نام ختم۔ ذرا حساب کیجئے گا پچھلی صدی کے اندر کتنے نامور خطیب گزرے ہوں گے؟ کسی 2 کا نام یاد ہے مجھے اور آپ کو؟ معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر نام مشہور ہونا بات ہو تو یقین فرمائیے معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کی خبر ملتی ہے، آپ کہیں گے اچھا وہ مر گیا، بس ختم ہو گیا۔ اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ بہت آپ نے کوئی اس کے اندر خوبی دیکھی ہوئی، 1-2 دفعہ اس کے لیے فاتحہ پڑھ دیں گے، معاملہ ختم۔ یہ قیمت طے پائی۔ اور کوئی اس سے زیادہ بے وقوف ہوگا تو اس سے پوچھا جائے تمہارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے، تو ممکن ہے میں کہے میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری حویلی ہے۔ اس کی قیمت کتنی ہے؟
اس حویلی کے برابر کب تک ہے؟ اس کے کیا کام آنی ہے یہ حویلی؟ مر جائے اس کے بعد پوچھئے گا کیا کام آنی ہے۔ یہ انسانوں کی قیمتیں ہیں جو مولا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں دیکھو اگر تمہیں اپنے نفس کی قیمت لگانی ہو تو جنت سے کم مت لگانا۔ اگر تمہیں اپنے نفس کی قیمت لگانی ہو تو جنت سے کم مت لگانا۔ انسان کی کم از کم قیمت جنت ہونی چاہیے، کم از کم قیمت جنت ہونی چاہیے۔ یہ اہل بیت کا معیار ہے ہماری زندگیوں کے لیے، یہ ہمارے ہدف طے کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے کم ہدف بناؤ گے در حقیقت تم نے اپنے آپ کو رسوا کر دیا۔ اس سے کم اپنی زندگی کا مقصد بناؤ گے در حقیقت تم نے اپنی قیمت بہت گرا دی، تم نے اپنے سونا کو خاک میں تبدیل کر دی۔ اگر قیمت ہی لگانی ہے اپنے نفس کی تو کم از کم قیمت جنت لگاؤ۔ آئیے اپنے نفس کے اندر حساب کیجئے۔ اگر عمل کی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ اور میں، اپنے نفس میں حساب کریں ہمارے اور آپ کے پاس قیمتی چیز کیا ہے، اس کے بعد خود اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ جس کو میں اور آپ قیمتی سمجھ رہے ہیں اللہ کے نزدیک اس کی قیمت کتنی ہے، تب پتا چلے گا کہ میری اور آپ کی قیمت کتنی بنی۔ اور یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے، آج رات آپ بیٹھ سکتے ہیں اس کام کے لیے۔ شب جمعہ ہے، عبادتوں کی رات ہے، عرفا تعبیر کرتے ہیں کہ شب جمعہ جیسے موقع پر ہمارے امام کے حضور نامہ اعمال یکجا کر کے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک عارف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جمعرات کا دن مغرب سے پہلے ہمیشہ اچھے اعمال میں گزارو، تاکہ امام کے پاس نامہ اعمال پہنچے تو کم سے کم آخر میں اتنی اچھائی ہو کہ دیکھ کر مولا کا دل خوش ہو جائے۔ قیمت کتنی ہے میرے اور آپ کی؟ میں اور آپ طے کر سکتے ہیں میرے اور آپ کے وجود کی قیمت کیا طے پائے؟ اپنے آپ سے پوچھئے میری ذات میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اچھا ممکن ہے ہم لوگوں کے اندر ایک اور بہت بڑا معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے۔ یہ ہم انسانوں کے اندر عجیب مشکل ہے۔ ہم انسان بعض اوقات کسی سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ بعض اوقات اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے کہوں یہ آپ مجھ سے کہیں گے تمہاری قیمت کیا ہے تو میں بڑھ چڑھ کے قیمت لگا دوں گا، کہوں گا میرے اندر یہ ہے میرے اندر وہ ہے۔ فرض فرمائیے اگر کوئی ظاہر کی بات کرے تو مجھ جیسا آدمی کہے گا بھائی میرے اندر حب اہل بیت ہے، میری سب سے بڑی قیمت حب اہل بیت، یہ تو بہت بڑی قیمت لگا دی میں نے اپنی۔ اب مجھے جا کر دیکھنا پڑے گا واقعاً کتنی قیمت ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر حب اہل بیت ہے یہ میری قیمت ہے، اس کا مطلب ہے میری زندگی کا سارا مقصد حب اہل بیت ہونا چاہیے تھا، سارا محور، سارا مقصد، سارا خط میرا حب اہل بیت کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہو اس کا مطلب ہے میرے فیصلے حب اہل بیت کے تحت ہونے چاہیے تھے، میری کامیابیاں ناکامیاں حب اہل بیت کے تحت تفسیر ہونی چاہیے تھی، میری خوشی اور میرے غم حب اہل بیت کے تحت طے ہونے چاہیے تھے۔ اگر واقعاً کوئی ایسا ہوتا تو پھر زندگی میں ایک گناہ کر کے ممکن ہے سالوں افسردہ رہتا، اس موقع پر اہل بیت سے دور کیوں ہوا؟ اگر واقعاً کوئی ایسا انسان ہوتا جس کی زندگی میں سب کچھ حب اہل بیت ہوتا تو اس کی زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن سوچیے کیا ہوتا اور سب سے زیادہ غم کا دن کیا ہوتا۔ اب اس کا مقایسہ میں اور آپ اپنی حالت سے کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ میری اور آپ کی خوشی اور میرے اور آپ کا غم کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ اپنی زندگی میں آپ حساب لگا لیجیے، کس چیز سے میں اور آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کس چیز سے میرے اور آپ کے اوپر غم طاری ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہ ہماری قیمت ہے۔ تکلف اور تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کے سامنے
میں آپ کو حاجی کہوں آپ مجھے حاجی کہیے، میں آپ کو جنتی کہوں آپ مجھے جنتی کہیے، اگر جنت آپ کے مقدر میں ہے تو یقیناً ملے گی، میرے کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو کام کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کیجیے، اپنی قیمت کا خود اندازہ لگائیے۔ آج جائیے اپنی زندگی میں حساب لگائیے خوشی اور غم کس چیز سے ہے۔ اور ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اور موضوع کی طرف جائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور اگر آپ اس پیرائے میں سوچنا شروع کریں گے تب آپ کی زندگی کے نئے رخ آپ کے سامنے آئیں گے۔ انصاف سے سوچئے گا، اگر میں آپ کو آ کر یہ خبر دوں کہ بھائی ایک کسی قراندازی میں تمہارا نام نکل آیا ہے، پاکستان کی سب سے مہنگی گاڑی تمہارے نام میں نکلی ہے، اس میں کوئی خوشی کی بات ہے؟ اگر بظاہر دیکھیں تو بہت خوشی کی بات ہے، ایک نئی گاڑی ملے گی، مہنگی ترین گاڑی مل گئی۔ اب ذرا باطن میں جا کر سوچئے گا، اس میں کوئی خوشی کی بات ہے؟ اس میں میرے کمال میں کیا اضافہ ہوا؟ اس میں حب اہل بیت میں کیا اضافہ ہوا؟ اس گاڑی میں بیٹھ کر مجھے کیا ملا؟ اگر اس پیرائے میں دیکھیں تو اس میں خوشی کی مطلقاً کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک اور مصیبت کی بات بھی ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے استاد ایک دفعہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں یہ جملہ ضرور عرض کر دوں۔ فرماتے تھے اگر ایک سستی گاڑی میں بیٹھے اور ایک مہنگی گاڑی میں بیٹھے اور دو گاڑیوں میں بیٹھنے پہ تمہیں دو مختلف احساس ہوئے تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اخلاق میں کوئی کام نہیں کیا ہے، تم نے اخلاق میں کوئی کام نہیں کیا ہے، تمہیں زیرو سے پھر شروع کر دینا چاہیے۔ گاڑیاں بدلنے سے تمہارا نفس کیوں بدلا؟ اس کا مطلب ہے تمہارا معیار گاڑیوں کے اوپر چل رہا ہے، اخلاقی بلندی پہ نہیں ہو تم۔ اس اعتبار سے اس دنیا کو دیکھیے، پھر آپ کو ایک عجیب دنیا نظر آئے گی۔ آپ کو یوں لگے گا جیسے مولا نے جو فرمایا تھا اپنے دور کے لیے، یا اشباہ الرجال ولستم برجال، اے مرد نما سایو اور تم مرد نہیں ہو، لگے گا جیسے یہ جملہ آج بھی ہے، اے مردوں کے سائے اور تم مرد نہیں ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ معیار وہ معیار نہیں ہے جو ہونے چاہیے۔ اب بتائیے کتنی تیاری ہوئی ہے؟ اب دیکھنے کی بات ہے کہ پھر ظہور کے لیے تیاری کتنی ہے۔ اچھا اس کا ظہور سے کیا تعلق ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا جو تشریف لائیں گے تو معیار بہت سخت معیار ہوں گے، اس دفعہ معیار بہت سخت ہوں گے۔ پچھلے زمانوں میں ایسا ہوا ہے کہ مولا کے سامنے کوئی گناہگار بھی آ گیا، مولا کے سامنے کوئی اچھا انسان بھی آ گیا، کوئی تھوڑا بہت غلط بھی تھا تو قبول کیا۔ روایتوں کے مطابق اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، اس دفعہ 100% حق انہیں قبول کیا جائے گا جو 100% حق کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے۔ ایک دفعہ اعلان کیا جائے گا یہ حق ہے، اس پر عمل کرو، جو عمل نہیں کرے گا پھر شمشیر حکومت کرے گی۔ کتنی تیاری ہے میری اور آپ کی؟ اچھا اب جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کتنی تیاری ہے، یقین فرمائیے اندر سے میرے اور آپ کے یہ آواز آ رہی ہوگی، کتنا بھی کہہ لو کل تو ظہور نہیں ہو رہا۔ اندر سے یہی آواز آتی ہے نا، اندر یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہی ہے، لوگوں کو سمجھائے گا اتنی بھی ضرورت نہیں ہے تیاری کرنے کی، کون سا کل ظہور ہو رہا ہے۔ عاشق ایسا ہوتا ہے، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نہیں معلوم یہاں سنایا نہیں سنایا، اس معاملے میں میرا حافظہ انتہائی ناقابل اعتماد ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صاحب ایک سیدانی اپنے بچے کے حوالے سے ایک مصیبت میں مشکل میں مبتلا ہوئے، ان کے شوہر ان کے ساتھ، وہ بھی سید، اپنے بچے کے حوالے سے جب بہت مصیبت میں مبتلا ہوئی اپنے مولا کو پکارنے لگی۔ مولا کو پکارتے پکارتے کہیں آگ لگ گئی، خواب میں مولا کو دیکھا، جیسے ہی مولا کو دیکھا کہا مولا کب تشریف لائیں گے؟ مولا نے خواب میں کہا کہ دیکھو ابھی میں تمہیں جواب دوں گا، جب تم اٹھو گی تو سوچو گی یہ خواب سچا تھا یا جھوٹا،
تو میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں، اٹھو گی تو یہ علامت اپنے اندر پاؤ گی۔ اس کے بعد فرمایا میں 14 کے بعد ظہور کروں گا۔ 14 کے بعد یہ اٹھ جاتی ہیں، سب سے پہلے اس علامت کو ڈھونڈتی ہیں، علامت موجود تھی، سمجھ جاتی ہیں خواب سچا ہے۔ اپنے سید شوہر سے کہتی ہیں کہ میں نے مولا کی زیارت کی ہے، مولا نے فرمایا 14 کے بعد ظہور کروں گا۔ کہنے لگی نہیں معلوم، 14 سال مراد ہے شاید، 14 سال بعد ظہور کریں گے مولا۔ سید بھی عاشق ہے مولا کا، کہنے لگا کیوں کہتی ہے 14 سال؟ اور 14 دن کے بعد، 14 سال تک کون انتظار کرے گا؟ کہو 14 دن کے بعد ظہور کریں گے مولا۔ تھوڑی دیر کے بعد سید سو جاتا ہے، مولا خواب میں آ کر اس سے کہتے ہیں اے ماننے والے، تو نے 14 دن کیوں نہیں کہا؟ اس کے بعد سوچتا ہے 14 دن، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تو نے 14 سیکنڈ کیوں نہیں کہا؟ 14 لحظے کہہ دیتا۔ اب آپ بتائیے میرے اور آپ کا ذہن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی ظہور نہیں ہو رہا۔ کس کی کارروائی ہو سکتی ہے سوائے یہ کہ شیطان کی کارروائی؟ ہم لوگ کیوں نہیں کہتے کل ظہور ہو جائے؟ ہم لوگ کیوں نہیں کہتے آج رات ظہور ہو جائے؟ یعنی کم سے کم عاشق ہونے کے ناطے تو مجھے اور آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مولا آپ کے ظہور کے اوپر مطمئن ہے۔ لاکھ آپ کے سامنے انسان ثابت کرتے رہے نا کہ ابھی ظہور میں بہت دیر ہے، اپنے دل سے کہو مولا مجھے نہیں معلوم، لوگ کہہ رہے ہیں ظہور میں دیر ہے، میں کہتا ہوں کل ہوگا۔ اگر نہیں ہوا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، 500 سال بھی کہوں گا پھر بھی انتظار کروں گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کب ہوگا، مجھے اس کی پرواہ ہے میری زبان یہ نہ کہے کل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کل ہوگا۔ میں کیوں کہوں اپنی زبان سے کہ پرسوں ہوگا؟ جس ماں کا بچہ مر رہا ہو اس سے کہو کہ تیرا بچہ کل صحت یاب نہیں ہوگا، پرسوں ہوگا، تو وہ ماں بلک کر کیا کہے گی کہ یہ کل ہوگا؟ لاکھ اس کو سمجھاؤ دواؤں کا اثر 2 دن بعد ہوتا ہے، نہیں مانے گی کہ یہ کل ہوگا۔ ہم نے کیوں نہیں مولا کا عشق اپنے دل کے اندر لیا؟ ہم کہتے کل ہوگا، کیوں دیر ہو؟ ائمہ نے ہمیں سمجھایا تھا، ہمیں بتایا، 8ویں امام کی روایت ہے، فرماتے ہیں الامام کالوالد الشفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے۔ کسی کا باپ دور ہو تو کیا اس طرح مطمئن بیٹھے گا؟ اس کو تو تڑپنا چاہیے، اسے بلکنا چاہیے، ہر روز اپنے باپ کے لیے فریاد کرنی چاہیے اللہ کے حضور۔ ہم نے کیوں نہیں کی؟ بنی اسرائیل کو ان کے انبیاء نے بتایا، بنی اسرائیل اپنی مصیبتوں میں مبتلا تھے، فرعون کے مصائب کے اوپر ٹوٹ رہے تھے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم کی مصیبت ان کے اوپر جاری تھی۔ اپنے انبیاء سے پوچھتے ہیں اے انبیاء یہ بتاؤ ہمارے نجات دینے والے موسیٰ کب آئیں گے؟ انبیاء نے کہا بہت وقت ہے ابھی، یہ مصیبت چلے گی ابھی۔ کہا کتنا وقت ہے؟ بنی اسرائیل کے انبیاء نے خبر دی، کہا 400 سال ہے۔ کہا 400 سال میں ہم مر جائیں گے، اتنا آسان انتظار نہیں کر سکیں گے، کوئی حل ہے؟ کہا ہاں حل ہے، جاؤ گریا کرو، فریاد کرو، گریا اور فریاد کرو، خدا سنے گا۔ کہا کس طرح گریا اور فریاد کر؟ کہا صحرا میں جاؤ، بچوں کو ماں سے علیحدہ کر دو، اب رو پھر اللہ کے حضور۔ پچھلی قوم نے یہ سارے کام کیے ہیں، ہم میں کیوں یہ تڑپ نہیں آ پا رہی؟ اس کی وجہ ہم احساس نہیں کر رہے، غیبت کی مصیبت کو نہیں سمجھ رہے ہم لوگ۔ جس دن غیبت کی مصیبت کو سمجھیں گے اس دن سمجھ میں آئے گا کہ تڑپنا کیسے کہتے ہیں، تڑپنا کیا ہوتا ہے۔ امام کی رحمتوں کو سمجھ نہیں پاتے، ان تمام کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا، تب کہیں جا کر وہ ظہور مقدس ہوگا۔ یقین فرمائیے جب آپ مومنوں کے بعض اوقات جھگڑوں کو سنتا ہوں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ اپنے مولا سے اتنے غافل کیوں ہو جاتے ہیں کہ جھگڑنے لگتے ہیں؟ کیا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو؟ اپنے مولا کے حضور جو غیبت میں بیٹھیں گے، یہ پیغام بھیجیں گے جو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ایسی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ محاذ آرائی ہم نے کی بھی ہے، پورے پاکستان کے اندر ایک مشکل بنی ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟
ہاں کرائیے، آپ اپنے ایمان سے سوال کر لیجئے. میں نے چند سوال آپ کے سامنے رکھے تھے، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے میں مولا کیا چاہتے ہیں ہم سے. جا کر روایتوں کو دیکھیے، پوری تاریخ میں کتابیں روایتوں کی موجود ہے میرے اور آپ کے سامنے. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. جب بھی ان سے سوال کیا گیا کیا کریں، کیسے نزدیک ہوں گے آپ سے، توقیات ہم کہتے ہیں ان خطوط کو جو مولا کے حضور بھیجے جاتے تھے. مولا جواب میں اس کے لکھ کے بھیجتے تھے تمہیں کیا کرنا چاہیے. توقیات موجود ہیں، دیکھیے کتابیں بھری پڑی ہیں. ہم لوگ ابھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑنے جا کے ان چیزوں کو دیکھ لیجیے جو پہلے سے موجود ہیں ہمارے پاس، 1400 سال سے موجود ہے ہمارے پاس. یعنی زمانے غیبت کبریٰ سے بعد میں 1100 سال سے ان میں جا کر دیکھیں گے کتنا اصرار ہو رہا ہے. مولا ایک جگہ فرماتے ہیں علیکم بصلاۃ اللیل، تم پر ضروری ہے نماز شب پڑھنا. علیکم بصلاۃ اللیل، تم پر ضروری ہے نماز شب پڑھنا. اچھا ہم لوگ کیوں نہیں معاملات کو سنبھال پا رہے ہیں؟ ہم نے سمجھا معاملات ہمارے ہاتھوں سے سنبھلیں گے، ہماری طاقتوں سے سنبھلیں گے. اگر طاقت سے معاملے سنبھلنے ہوتے تو کفر اپنا معاملہ سنبھال لیتا. یہ طاقتوں سے نہیں سنبھلنے ہیں، یہ رحمتوں اور عنایتوں سے سنبھلنے ہیں. یہ امام کی رحمت جب ٹپکے گی تب کہیں جا کر یہ معاملات سنبھلیں گے. ان باتوں کو ہم نے کم احساس کیا. اب ایک ذرا سی مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اولاد کی تربیت اور اولاد کی حفاظت کے حوالے سے. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. جبکہ قرآن کریم نے دیکھیے قرآن کریم کیا فرماتا ہے اولاد کے لیے. ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اصول بس عجیب و غریب اصول بنا لیے ہیں. یقین فرمائیے اگر کوئی ہم سے پوچھے اپنی اولاد کی حفاظت کیسے کرنی ہے، میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ جائیداد کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، اموال کے ذریعے سے، رشتہ داریوں کے ذریعے سے. ان چیزوں سے اولاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ. اب جا کر قرآن کریم کے اندر جا کر دیکھیے تو آپ کو وہاں پر عجیب چیز نظر آئے گی. قرآن کریم فرماتا ہے جو اس بات سے ڈر رہا ہے کہ اس کی اولاد کمزور ہو اور اس کے بعد مصیبت میں پڑ جائے، فرماتا ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اسے چاہیے اللہ کا تقوی اختیار کرے اور سچ بات کہے. یہ قرآن کریم کا حل ہے. قرآن کریم کہتے ہیں سچ کہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے تمہاری اولاد کو خدا محفوظ کرے گا. اور اگر مثالوں کو دیکھنا ہے تو حضرت خضر کے واقعے کی مثال دیکھ لیجیے. مسلسل پروردگار عالم نے قرآن کریم میں تمام چیزوں کو دکھا دیا ہے. کہا تم تقوی خدا اختیار کرو، خدا تمہارے مسائل حل کرے گا. اب فرمائیے ہم نے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا سوچا؟ ہم نے سمجھا طاقت سے مقابلے ہوں گے ہمارے. کتنی طاقت میں اور آپ جمع کر لیں گے، کتنا اسلحہ جمع کر لیں گے میں اور آپ؟ اگر اسلحوں اور طاقتوں کے ذریعے سے جنگ جیتی جانی ہوتی تو بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ جیت جاتے. یہ جنگیں طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی ہیں، یہ جنگیں پارٹیوں سے بھی نہیں جیتی جا سکتی ہیں. یہ جنگیں تقوی الہی سے جیتنی تھی ہمیں اور آپ کو. اب جا کر 250 سال اہل بیت کی سیرت دیکھیے، کب اسلحوں سے جنگ جیتی انہوں نے؟ پرہیزگاری سے جنگ جیتی ہے، علم کے ذریعے سے جنگ جیتی ہے. ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے، اس لیے ہمارے معاملات مشکلات سے دوچار ہیں. کیوں آج ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ اور خدا تصور فرمائیے اس جملے کے اوپر، بدقسمتی کے ساتھ مجھے جملہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اتنا سنا، ہمیں کافر کہا گیا، در و دیوار کے اوپر لکھ دیا گیا. اچھا یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ کیا صرف دشمنوں کی سازش تھی؟ تو کیا دشمن بنی امیہ کے زمانے میں ان سے زیادہ تو دشمنی رکھتا تھا؟ کچھ نہ کچھ تو مشکل ہوئی تھی، کوئی نہ کوئی تو معاملہ تھا جس کو ہم سمجھ نہیں پائے، سمجھ نہیں پائے اور معاملہ اس طریقے سے بگڑ گیا. ہمیں سوچنا ہوگا یہ بات. جب ہم سوچیں گے تو نظر آئیں گے ہماری مانوی کمزوریاں ہیں. آپ کہیں گے ہماری کیا مانوی کمزوری ہے؟ آ کر دیکھ لیجیے روایات کے اندر. کسی نے مولا سے ملاقات کی ایک دفعہ، مولا نے ایک جملہ اس سے فرمایا، کہنے لگا مولا میں 19 سال سے آپ کے ساتھ آ رہا تھا، آپ کا قاصد مجھ تک نہیں پہنچتا تھا. 19 سال سے میں حج کر رہا تھا آپ سے ملنے کے لیے، آپ کا قاصد مجھ تک نہیں پہنچتا تھا. مولا نے فرمایا تم کہہ رہے ہو ہمارا قاصد تم تک نہیں پہنچ سکتا؟
تم نے کچھ ایسی غلطیاں کی جس کی وجہ سے تم ہم سے نہیں مل سکتے تھے. 19 سال ایک آدمی کوشش کرے مولا سے ملنے کے لیے، مولا سے نہیں مل سکتا. اس کے بعد شکوہ کرتا ہے کہ آپ کا قاصد مجھ تک نہیں بنا. مولا فرماتے تم نے غلطی کی ہے. اگر تم نے وہ غلط کام نہ کیے ہوتے ہمارا قاصد تم تک پہنچ جاتا. کیا غلط کام؟ فرمایا کثرتم الاموال، تم نے مال و دولت جمع کی ہوئی ہے. ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں تھا. ہم سمجھ رہے تھے مال و دولت جمع کرنا ہمارا حق ہے. مولا فرماتا نہیں، تمہارا حق نہیں ہے، کہ تم ہم سے دوری کا سبب ہے. تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، ضعیف مومنوں کے اوپر کیوں تم نے ظلم کیا؟ وقطعتم الرحم، اور تم نے صلہ رحم توڑ دیے، تم نے رشتہ داریاں توڑ دی ایک دوسرے کے ساتھ. فرمایا یہ 3 کام تم نے کیا، اب تمہارا ہم سے کہاں تعلق بن سکتا تھا؟ یہ اصول ہیں جن کے تحت انہوں نے ہمیں سکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. بدقسمتی سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی اور طریقے سے گزرنی ہے. عزیزان محترم، یہ وہ دور ہے جس میں ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا. اگر ہم کچھ صحیح سمجھ رہے ہیں تو ہمارے خیال میں یہ سخت ترین دور، غیبت کا دور، یہی دور ہونا چاہیے. اس میں مصیبتیں آئیں گی، اس میں مصیبتیں آ چکی ہیں اور مزید آئیں گی. اب ذرا تصور کیجئے گزشتہ 1.5 سال کے اندر دنیا کی حالت کیا ہو گئی ہے. کتنے زلزلے، کتنے سیلاب، کتنے طوفان. تاریخ بشریت میں کبھی اتنے طوفان ایک سال نہیں آئے تھے جتنے پچھلے سال آ گئے. کسی کی آنکھ کھلی اس سے، کسی نے عبرت دی اس واقعے سے. زندگیوں کو کوئی فرق نہیں پڑا. بازار کل بھی ویسے ہی تھے، آج بھی ویسے ہی ہیں. پھر ہم بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل عجیب قوم تھی، صبح سے دوپہر تک 70 انبیاء کو قتل کیا، شام کو بازار کھول کر بیٹھ گئے. کوئی ہم سے نہیں کہہ سکتا تم عجیب قوم ہو. تمہارے لاکھوں ایک دن میں مر گئے زلزلے کے اندر، تم نے پھر اگلے دن ویسی دکانیں کھول لی. کوئی ہم سے بھی تو یہی کہہ سکتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے توجہ دینا بند کی ہوئی ہے. ہم نے زندگیوں کو تبدیل کرنا ختم کر دیا ہے. اب آپ تصور فرمائیے، جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس میں سے ایک سادہ جملہ کل عرض ہوا تھا. عرض ہوا کہ امام کو اپنے نزدیک سمجھیے. یوں سمجھیے جیسے امام آپ کے ہمراہ ہیں. اگر آپ کے ہمراہ ہیں، اب آپ بتائیے آپ کی زندگی کیسی ہے؟ آپ کی زندگی اور میری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ان کے خاص معیار ہیں. میں اور آپ کتنا یہ روایت پڑھتے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. رسول کرام نے فرمایا میں 2 تمہارے درمیان گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی. جیسے ہی آپ کتاب اللہ کی بات کریں گے، قرآن کریم کی بات کریں گے، فوراً ایک آیت کریمہ آپ کی اور میرے سامنے آ جائے گی. لا یمسہ الا المطہرون، پاک و پاکیزہ کے سوا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ اہل بیت جو ثقل قرآن کے برابر قرار پاتے ہیں، قرآن کو کوئی بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتا. کوئی گناہ کی نجاست کے ساتھ اہل بیت سے کیسے متصل ہوگا؟ یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی مجھے اور آپ کو؟ اب ایک آدمی بار بار گناہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ نماز ترک کرتا ہے، نعوذ باللہ نامحرموں پہ نظر، نعوذ باللہ رزق حرام، نعوذ باللہ فسق و فجور. ان تمام مصیبتوں کے اندر ہمارے جوان مبتلا ہو گئے. اس کے بعد کہتے ہیں اہل بیت کی نظر عنایت کیوں نہیں آ رہی؟ کیسے آئے گی؟ ہم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا. عزیزان محترم، اگر آپ اس پر توجہ فرمائیے، بخدا ہمارے مجلس پڑھنے کا سارا مقصد یہی ہے، آپ اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں. کسی طریقے سے آپ کی زندگیاں اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں. اور کیا مقصد قرار دیں اپنی زندگی کے لیے؟ یہ ایک پاکیزہ ہدف نظر آتا ہے ہمیں پوری زندگی کے لیے. آپ سے بھی یہی دعوت دیں گے، اپنی زندگیوں کا حساب فرمائیے. لہذا 5ویں امام کا یہ قول اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. لیسا منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. اب آپ بتائیے میں اور آپ اپنے نفس کا کیا محاسبہ کریں گے؟ آئیے محاسبہ کرنے کی کوشش کیجیے. جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، زندگی کے اہداف کو جاننے کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیجیے. اپنے آپ سے پوچھئے گا، جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، 24 گھنٹے میں کتنی امام کی خدمت کی ہے؟ آج کا دن حساب کر لیجیے.
صبح سے لے کر اٹھ کر اس وقت تک کتنی امام کی خدمت کی ہے؟ کون سا عمل ایسا انجام دیا جس پر امام کی خوشحالی، امام کی مسرت حاصل ہوئی ہوگی؟ اور نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، کتنے ایسے اعمال انجام دیے جس پر امام قطعاً خوش نہیں ہوں گے؟ آپ کہیں گے ہم تو ایسا کوئی عمل انجام ہی نہیں دیتے جس سے امام خوش نہ ہو۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی دیتا ہوں، ذرا تصور کیجئے، پاکستان کے اندر موجود گھر گھر کے اندر ٹیلی ویژن مدینے کے معاشرے میں لگاؤ جب نبی اکرم تشریف فرما ہو، بیٹھ کر دیکھ پائیں گے آپ؟ نبی کے کوئی بھی نزدیکی صحابی، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر آپ کے گھر میں آئے ہوئے ہوں، آپ بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں، یہ ہو پائے گا؟ تو پھر آپ نے سمجھا کہ آپ کے نبی آپ کو دیکھ نہیں پا رہے، ہم نے اور آپ نے سمجھا امام دیکھ نہیں پا رہے، تو بھائی وہ دعوے محبت کیا ہوئے؟ وہ عشق اور محبت کے دعوے پھر کیا ہوئے؟ ان باتوں کے اوپر ذرا غور فرمائیے عزیزان محترم۔ یقین فرمائیے کہ جتنی بھی مجلسیں آپ نے سنی ہیں ان تمام کو خلاصہ کیجئے، اس سے باعث عشق اہل بیت کی کوئی اور نتیجہ نکلے گا؟ اگر عشق اہل بیت ہی نتیجہ ہے ان تمام مجالس کا جو آپ نے پوری زندگی میں سنی ہے، تو اس عشق کو زندگی میں کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ داروں سے بڑھ کر زندگی میں لائیے۔ جب آپ زندگی میں لائیں گے پھر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے۔ ابھی تو آج تک کسی نے اگر مجھ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے کہ اگر میں ہر روز تمہارے گھر فون کروں تم کبھی تو مجھے جواب دو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں دوں گا، 2 دفعہ نہیں ملوں گا، 3 دفعہ نہیں ملوں گا، 5 دفعہ نہیں ملوں گا، آخر میں خود جواب دوں گا۔ کہنے لگا ہم اتنے نعرے حیدری لگاتے ہیں، مولا نے ہمارا جواب کیوں نہیں دیا آج تک؟ میں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہو، اتنا نعرے حیدری لگاتے ہیں، مولا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ بتاؤ اپنے آپ کو قابل بنایا تم نے جواب لینے کے؟ ایک عارف رجب علی خیاط نام کر کے 21 سال کی عمر میں ایک نماز پڑھ رہے تھے، ایک دفعہ جیسے ہی سلام کیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں مجھے جواب آیا وعلیک السلام۔ کہتے ہیں جیسے یہ جواب آیا اس کے پیچھے نبی خدا نے ایک سوال پوچھا، کہا رجب علی اتنے سال سے کہاں تھے؟ اتنے سال سے کہاں تھے؟ اب انہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا جواب دے، جب سے بالغ ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا بولتے کتنے سال سے کہاں تھے؟ ہم تو مسلسل سلام کر رہے تھے۔ فرمایا تمہارے سلام میں طاقت نہیں تھی، تمہارے سلام میں ہم تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ ہم نے کبھی اس مطلب پہ سوچا ہے؟ اتنا سلام کر رہے ہیں، اتنی زیارتیں پڑھ رہے ہیں، جواب کیوں نہیں آتا؟ 2 راستے ہیں، نعوذ باللہ، ایک تو یہ کہیں کہ ان کو سلام پہنچ ہی نہیں رہا، اس کا تو وعدہ خود نبی نے دیا ہوا ہے کہ پہنچے گا۔ کیا کوئی یہ کہے گا کہ ان کو سلام ملتا ہے جواب وہ نہیں دیتے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ پھر تیسرا راستہ کیا ہے؟ مجھے کہ میرے سلام میں طاقت نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کی، یا میرے کان میں صلاحیت نہیں ہے ان کا جواب سننے کی، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہاں سے وہاں پہنچتا ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا۔ عزیزان محترم، میں کہوں گا ان باتوں میں کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ؟ ابھی مجلس کے بعد زیارت پڑھی جائے گی، ہم 3 معصومین کی طرف رک کر کے سلام کریں گے۔ کبھی زیارت کے دوران لوگوں کے رویے دیکھیے، شرم آنے لگتی ہے بعض اوقات، یہ اپنے امام معصوم کے سامنے کھڑے ہونے کا انداز ہے۔ ایک ادب ہونا چاہیے، ایک احترام ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے، اپنے امام کو سامنے تصور میں لانا چاہیے ہمیں، اس کے بعد ذرا دیکھیے کیسے کھڑا ہونا چاہیے۔ زندگی کچھ اور ہو جاتی ہے اگر ہم لوگ ان اصولوں کے اوپر سوچ رہے ہوتے، اگر سلام دے رہے ہوتے اور سلام دے رہے ہوتے زندگی کچھ اور ہو جاتی۔ جو انسان ایک دن میں 4 دفعہ معصومین کو سلام کرے اور دن میں 3 دفعہ اس کام کی تکرار کرے، کتنی برکتیں آنی چاہیے اس کے پاس، کتنی معنویت بڑھنی چاہیے اس کے اندر۔ پھر کیوں نہیں معنویت بڑھ رہی؟ ہم نے سلام کیے کام،
ہم نے زیارتوں کو بھی سنجیدگی کے ساتھ انجام نہیں دیا۔ عزیزان محترم، میں تمام لوگوں کو خطاب کروں گا، اتنے میں اور آپ محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھا آج تک؟ ان کو ہم نے سنجیدہ نہیں لیا کبھی۔ اور بدقسمتی سے یہ تمام باتیں ہمیں ممبر پر بیٹھ کر کیوں کہنی پڑ رہی ہیں؟ اسی وجہ سے معاشرے میں یہی دیکھ رہے ہیں، یہ خرابی ہے۔ یقین فرمائیے یہ خرابی ہے ہماری، یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اب ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، میرے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ان باتوں کے اوپر توجہ دیجیے۔ ہم آگے اب تک یہ سمجھاتے ہوئے مخاطب کو سمجھائیں گے تو جہنمی ہے، چلو وہ جہنم ہے، ہم نے اپنے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنی زندگیاں کہاں تبدیل کی؟ کاش ہم نے اتنی زندگیاں اپنی تبدیل کی ہوئی ہوتی تو خدا خود بخود ہماری برکتوں سے دشمنوں کی اصلاح کر دیتا۔ اس کام پہ کام نہیں کیا۔ اب جو وقت ہے، اب میں عرض کر رہا ہوں، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے یہ بہت سخت وقت ہے۔ اب اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا وقت ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تمسک اس چیز کو کہتے ہیں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب میں سمجھتا ہوں وقت ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دینا چاہیے، اور زندگیوں کو تبدیل کرنے کا طریقہ کار یہیں سے شروع ہو۔ اپنے مولا کی ہمراہی کو تصور کیجیے، ساتھ چلنے کو تصور کیجیے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں در حقیقت؟ ساتھ چلنے والا۔ ساتھ چلنے کو تصور کیجیے، یوں سوچیے مولا آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اب بتائیے زندگی کیا ہونی چاہیے؟ اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ کمائی کیسی ہونی چاہیے؟ اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ گھر کے اندر میری اور آپ کی مصروفیتیں کیسی ہونی چاہیے؟ فارغ وقت کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سب کرتے رہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں اہل بیت سے نزدیک ہو جانا۔ یہ اور میں اور آپ کر گئے، ہماری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اور اگر مجھ سے کوئی کہے زندگی میں مانگے کیسے، خدا میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کاش اس معاملے میں آپ کے اندر بہت حسن ہے، حب اہل بیت کے معاملے میں آپ کے اندر بہت حسن ہے۔ آپ ہی کی جیسے کسی علاقے کے نزدیک علاقے کا ایک آدمی میرے پاس ایک دفعہ آیا، ہماری اس کی بات چیت ہونے لگی۔ میں نے پوچھا تم لوگ کیا بہت حب اہل بیت ہے، بہت مانتے ہیں لوگ، کیوں اتنی تبدیلی نہیں آتی؟ کہنے لگا مولانا صاحب اس کی بات تو چھوڑ دیجئے، کتنا مانتے ہیں؟ کہنے لگا اپنے مذاق میں سنانے لگا، میں سے بہت عجیب سا لگا، مذاق میں سنانے لگا۔ کہنے لگا کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا تھا بچپن میں کہ کسی سے جھگڑا کر کے آ جاتے تھے، گھر میں آ جاتے تھے، پھر ڈر ہوتا تھا کہ ماں کو آ کے شکایت کرے گا، بہت مارے گی، تو کہنے لگا ماں کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ جیسے ہی آ کے بیٹھتے تھے کہتے تھے ماں سنا زینب کیسے بازار میں گئی تھی؟ کہنے لگا گھنٹوں میری ماں اسی پر روتی رہتی تھی، زینب کیسے بازار میں گئی؟ ختم ہو گیا معاملہ۔ کہنے لگا گھنٹوں میری ماں اس پر روتی تھی اس ایک جملے کے اوپر۔ یہ آپ کے علاقوں میں ہوتے اہل بیت ہے ماشاءاللہ۔ ابھی ایک صاحب سنا رہے تھے، کہنے کہ کربلا میں 3 سال رہے تھے، وہ اچھے فوجی آفیسر ہیں، وہاں پر تعینات ہو گئے۔ کہنے کہ کربلا میں 3 سال رہا تو کہنے کہ لوگوں سے ان کے حالات دیکھتا رہتا تھا، کیسے عشق اہل بیت ہے ان کے اندر۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کربلا میں باہر بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑھیا آئی میرے پاس، کہنے لگی، پنجابی زبان میں سنا رہے تھے، مجھے صحیح نہیں آتی اس لیے میں نہیں سنا پاؤں گا، جو ترجمہ مجھے بتایا ہوگا۔ کہنے کہ اس بڑھیا نے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے ایک خط لکھ دو، مجھے لکھنا نہیں آتا۔ کہنے کہ میں نے بڑھیا سے کہا کہ میرے پاس قلم بھی نہیں ہے، کاغذ بھی نہیں ہے، کل اس وقت آپ پھر میں لکھ دوں گا۔ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وہ چلی گئی، وہ کل آئی، اس نے کہا قلم کاغذ لائے؟ کہنے کہا ہاں میں لایا ہوں، اب تم بولو میں لکھ دوں۔ تو اس نے خط لکھوایا، انہوں نے لکھ دیا۔ آخر میں کہنے لگے میں نے اس مائی سے کہا، میں نے کہا مائی کب سے یہاں پر ہے تو؟ کہنے کہ 25 سال ہو گئے۔ کہنے کہ 25 سال ہو گئے، اکیلی ہے؟ کہنے کہ اکیلی؟ کہاں رہتی ہے؟ کہنے کہ یہیں سین میں رہتی ہوں۔ کہنے کہ رات کو کہاں سوتی ہے؟ کہنے کہ یہ جو یہاں کا دربان ہے، دروازہ بند کرنے والا، اس کی ایک ڈیوڑی ہے، اس کے اندر سو جاتی ہے۔ تو کہنے لگے میں حیران رہ گیا، 25 سال سے یہ عورت اس کربلا کے میدان میں یہاں پر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا پھر بھی زندہ ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ تو کہنے لگے میں نے ایک جملہ اس سے پوچھا، بعد میں خود بہت شرمندہ ہوا۔ کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا مائی تو کھاتی کہاں سے، پیتی کہاں سے ہے؟ اس نے ایک جملہ بولا، خدا میرے دل پر لگا۔ کہنے لگی اسے بھوکا پیاسا مر گیا، اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دے گا یہاں پر۔ تو بڑی بات ہے بھائی، تو خدا یہ عشق آپ لوگوں کی دلوں کے اندر ہے۔
جملہ پھر دوبارہ سنیے. بڑھیا کہتی ہے پنجابی کا لطف کچھ اور ہے، میں نہیں سنا پاؤں گا آپ کو. جو مجھے سمجھ میں آیا اس نے کہا حسین بھوکا پیاسا مر گیا ہے، اب یہاں کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دے گا. یہ عظمت ہے حسین کی، نام حسین کی عظمت ہے. آپ کے دلوں کے اندر اہل بیت اتنا زیادہ ہے، اس کو استعمال کیجیے. اہل بیت سے اپنی زندگیوں کو نزدیک لے کر آئیے. آپ اور میں بی بی کے مسائل کو کتنا تذکرہ کرتے ہیں. بی بی کے مسائل میں بہت عظمت ہے. میں اور آپ تو صرف ظاہر دیکھ پاتے ہیں، ہم تو باتیں نہیں دیکھ پاتے. لیکن ذرا کچھ جملوں سے حساب لگانے کی کوشش کیجیے. شب عاشور کا جملہ تو آپ نے سنا ہے. نافع بن حلال کہتا ہے مولا میرے ساتھ تشریف لائے، میں خیمے کے باہر کھڑا رہ گیا. ایک موقع کے اوپر دشمن نے حملہ کیا. جب دشمن نے حملہ کیا کہتا بی بی زینب گھبرا گئی. اپنے بھیا سے کہا بھیا ساتھیوں کا حساب دیا ہے آپ نے، آیا وفاداری دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے. مولا سید الشہداء نے ایک جملہ اپنی بہن سے کہا بہن یہ میرے اصحاب میری راہ میں جان دینے کے لیے ایسے بلک رہے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کے لیے بلک رہا ہوتا ہے. بی بی کو اطمینان حاصل ہوا. نافع بن حلال نے آ کر حبیب ابن مظاہر کو سنایا، کہا اے حبیب غضب ہو گیا، بی بی کو ہماری وفاداری میں شک ہے. حبیب ابن مظاہر نے بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا ہے بنی ہاشم آپ خیمے میں چلے جائیے. بنی ہاشم خیمے میں چلے گئے، باقیوں کو جمع کیا. کہا جوانوں اور بوڑھو یہ بتاؤ کس لیے کربلا میں آئے ہو. کہا ہم مستورات کا دفاع کرنے آئے ہیں، ہم مقدرات کا دفاع کرنے آئے ہیں. کہا چلو یقین دلاتے ہیں. بعد بی بی کے خیمے کے سامنے آئے. ایک دفعہ بی بی کو آواز دی، کہا بی بی یہ جوان حاضر ہو گئے ہیں، انہوں نے تلواریں نکال کر اپنے گلوں کے اوپر رکھ دی ہیں، اب ایک حکم ارشاد فرمائیے. بی بی نے تسلی دی، بی بی نے ان کی بات کو قبول کیا. اس کے بعد پھر ایک لمحہ آیا، ایک بار پھر دشمن نے حملہ کیا. راوی کہتا ہے بی بی کو اتنی گھبراہٹ طاری ہوئی. شیخ عباس قمی نے نبض المحموم میں بھی لکھا ہے، کہتا ہے بی بی کو گھبراہٹ طاری ہوئی، بی بی خشک آ کر گر گئی. سید الشہداء نے بی بی کو جگایا، کوئی دعا دی بی بی زینب کو. اس کے بعد پھر نش نہیں آیا. اب میں کہوں گا بس ایک جملہ، میں کہوں گا مولا سید الشہداء یہ آپ نے بی بی زینب کو کیا تسلی دے دی تھی. پورا عاشور کا دن گزر گیا، پھر بی بی زینب نہیں گھبرائی. پوری شام غریبہ گزر گئی، بی بی زینب نہیں گھبرائی. اکیلے میں بچوں کو مقتل تک جا کر ڈھونڈا ہے، پھر بھی نہیں گھبرائی. رات کو پہرا دیا، پھر بھی نہیں گھبرائی. بس پھر اگلا دن آ گیا، ہمارا سید سجاد کو سوار کر لیا. ایک موقع کے اوپر مقتل کی طرف نگاہ کی، اے عباس، اے قاسم، اے اکبر، مدینے سے چل رہے تھے نہ مجھے تم نے بٹھایا تھا. اب ایک دن آ گیا، اب بی بی کو بٹھانے والا کوئی نہیں رہا. بس یہ بی بی بازاروں سے درباروں تک اس رسل میں بندی ہوئی. بس ایک روایت اور اپنے ذہن میں سوچئے گا، وہ وقت ذہن میں لائیے گا. مولا عباس الوداع کرنے آئے تھے بی بی زینب کے پاس. کوشش یہ کرتا ہوں ہمیشہ صحیح روایت پڑھوں. مولا عباس بی بی زینب کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے. بی بی زینب نے ایک نگاہ اٹھا کر مولا عباس کو دیکھا، اے بھیا عباس اب تم بھی جا رہے ہو. ارے اب یقین ہو گیا، اب یقیناً ہوگا. مولا عباس نے کہا بہن اب کیا ہوگا. کہا بابا میرے ایک دفعہ بازو دیکھتے تھے اور کہتے تھے زینب تیرے بازو میں رسیاں بندھے گی، اور میں سوچی تھی جس کے 18 بھائیوں اس کے بازو میں رسیاں کون باندھے گا. اب پتا چل گیا، اب تم بھی جا رہے ہو، اب رسن بندھے گی، اب کوئی روکنے والا نہ ہوگا. پھر رسیاں بندھ گئی، پھر دربار آ گئے. ایک دربار کے بعد دوسرا دربار، ایک بازار کے بعد دوسرا دربار. بس پھر وہ دن آیا، چہلم کا دن آیا. بی بی زینب اپنے بھائی کے روزے پر رہے. ایک جملہ بی بی نے کہا، اے بھیا زینب آ گئی، ارے تمہاری امانت نہ لا سکی. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون.
پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب